السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، آپ کی صحافت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بلدیاتی اس پہ رہی ہے، اور آپ بلدیاتی امور کے ماہر بھی ہیں۔ آپ ان کا بجٹ بھی بناتے تھے، بجٹ خطاب بھی بناتے تھے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں جو میئر کا مسئلہ ہے وہ ایک تقریباً اکول ہی ہے، اور دونوں کہہ رہی ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا، لیکن دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے شہزاد صاحب وہی میئر بناتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور ان کے جماعت اسلامی کے درمیان بجائے یہ کہ معاملات کو بہتر کرنے میں اختلاف شدید اور شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ لیڈرشپ میدان میں آ گئی ہے۔ پہلے تو مقامی سطح کے جو ہے لوگ تھے پارٹی کے، وہ بات کر رہے تھے۔ اب سراج الحق صاحب آ گئے ہیں، وہاں سے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، تو اب چیلنجز یہ ہو رہے ہیں۔ اور بلاول نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میئر ہمارا ہوگا۔ نہ ان کا میئر بن پا رہا ہے، نہ ان کا میئر بن پا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ شہزاد صاحب جماعت اسلامی کو منافق جماعت قرار دے کے جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو اپنے کردار کو دیکھ کے بجائے یہ کہ سیاست میں منافق اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، ہم کل ان سے پھر ملنا ہے، کل ان سے پھر بیٹھنا ہے، کل ہے یہ ہے، تو اس طرح کی سیاست نچلی سطح پہ اگر ہو جائے گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میئرشپ کے یہ مسئلے جو بنیادی عوام سے وابستہ وہ ہوتے ہیں، یہ میئر کون بنے گا کراچی کا، کیسے بنے گا، یہ کچھ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیکھیں شاہد مصطفیٰ، بات یہ ہے سندھ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو پیپل پارٹی کو، آصف زرداری کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اور ایم پی اے ایم این اے تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ الیکشن ہو، میئر کے الیکشن ہو، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ حلف اٹھائیں، میئر آئے، چیئرمین آئے، کیونکہ پھر ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کا تو دال دلیا بند ہو جائے۔ یہ جو اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت، جو لوٹ مار چل رہی ہے، اور ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ انفورسین، کہ صرف فائل بنتی ہے اور پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ 7 ڈی ایم سیز ہیں۔ شہزاد صاحب، اگر اختلاف کرنے کا حق مجھے دیں تو میں ایک بات کروں آپ سے۔ جی میں نے جو بات کی اور ناظرین کو بتایا، اس میں صورتحال یہ بتائیں کہ میئر جو ہے وہ کون سے شہر کا میئر جو ہے وہ غریب آدمی بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس نظام میں بھی جو میئر بنے گا وہ انہی وڈیروں کا، جاگیرداروں کا کوئی بیٹا بنے گا، کوئی جیسے آپ نواب شاہ کا مشرف کے دور میں فریال تالپور تھیں، تو یہ سکر، تو یہ وہ چیزیں بھی چھوڑنے کو، غریبوں کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں۔ کراچی اصل میں سندھ کا دارالخلافہ ہے، تھا تو وفاق کا بھی، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت نے جو، اگر ایم کیو ایم الیکشن میں ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں اکثریتی جماعت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے جماعت کے فسادات اتنے ہیں کہ وہ الیکشن سے باہر خود بیٹھے ہیں یا طے۔ مجھ سے تو ایم کیو ایم کے بلکہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہمارے ایم کیو ایم سے معاملات طے ہو گئے ہیں اور میئر ہمارا ہی آئے گا، ایم کیو ایم رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو میں تو یہ ساری کانوں نے یہ باتیں بھی سنی ہیں، اور وہ میئر کے امیدوار بھی ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا شہزاد صاحب، ان معاملات کو ہم اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ دست و گریباں ہوتے ہیں، اور بعد میں ہمیں سیاسی پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے اس طرح کے جب ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں تو ایک بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ہوتے ہیں لیکن نیک نہیں ہوتے، بدنیت ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں اس وقت دیکھا جائے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جتنی محنت کی ہے میئر بننے کے لیے، اگر وہ میری ہمدردی بھی دیکھا جائے اس لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، وہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ مقام یہاں تک پہنچے ہیں وہ۔ تو یہ مایوسی سیاست میں اس طرح کی جو ہے، اور پھر اگر نہیں بنا، جب ہمارا ایک نظام موجود ہے میئرشپ کا، تو اس میں کیا ہے، وہ الیکشن ہوگا، جو بھی ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا۔
ٹھیک بات آپ کی صحیح ہے کہ میئر بھی کوئی جاگیردار، کوئی پتھارے دار، کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ نچلی سطح پہ جو کونسلر ہوتے ہیں وہ بہرحال اتنے دولت مند نہیں ہوتے. ایون یہ کہ جو چیئرمین ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے دولت مند نہیں ہوتے. اور پھر اس میں سب سے بڑی امید یہ ہے کہ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل جیسے کہ سڑک ہے، گٹر ہے، پانی کا نالی مسئلہ ہے، ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بنوانا ہے. جی ہاں، کوئی تو بتائیے اس میں عوامی مسائل حل ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ دیکھیں، یہ آپ کا، میرا اور سب لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ مراد علی شاہ کا، آصف زرداری کا، شہباز شریف، نواز شریف کا، مریم نواز کا، ایون عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. شہزاد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو موقع ایم کیو ایم کے قیام کے بعد اسی وقت ملتا ہے جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے. نعمت اللہ صاحب کا آنا وہ بھی ایک موقع تھا، کراچی کے شہریوں کے لیے اچھا تھا اس میں، اور ان کا کردار بڑا اچھا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب اس کے بعد آپ قومی اسمبلی میں آپ دیکھ لیں، صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن رہی جب شہر میں. لیکن پھر لوگوں نے جو ہے اس دفعہ جماعت اسلامی کا انتخاب کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا، کہ بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ ان کا میئر منتخب ہوا سکے، یا کراچی میں ان کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ان کو جو ہے اتنا ووٹ ملا ہے، یا ان کی اچھی پلاننگ کی وجہ سے جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. شاہد مصطفیٰ صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے میئر کو اتنا آپ ہلکا اور اتنا لائٹلی مت لیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے، میگا سٹی ہے، اور پوری دنیا کی نگاہیں کراچی پہ لگی ہوئی ہوتی. اور کراچی کے میئر کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ جب مصطفیٰ کمال میئر تھے یا ناظم تھے، تو یہ واٹر بورڈ کا دفتر تھا، اور یہ بالکل یعنی کہ شارع فیصل چل رہی ہوتی تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی گرل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہاں ٹریفک چلتا تھا، اور کوئی یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے. کونے پہ مصطفیٰ کمال کا دفتر تھا، اور وہاں پہ امریکی جو نائب وزیر خارجہ تھی وہ مصطفیٰ کمال سے ملنے آتی تھی، امریکی سفارتکار ملنے آتے تھے. تو وہ مصطفیٰ کمال سے ملنے نہیں آتے، وہ کراچی کے میئر سے ملنے آتے تھے. تو مطلب کراچی کے جو میئر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی بھی وہ، اچھا دیکھیں، پیپل پارٹی کا تو مسئلہ یہ کہ وہ تو کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتی. دوسری یہ کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہو گیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی جہاز ہے، اور اگر کوئی میرا دوست سائیکل لے لیتا ہے، پیدل ہے، سائیکل لے لیتا ہے، تو میں ڈپریس ہو جاؤں گا. مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ بھائی میرا دوست جو ہے وہ سائیکل چلائے، خود میں جہاز چلا رہا ہوں. اگر حافظ نعیم الرحمن آ جاتے ہیں اور حافظ صاحب کام نہیں کر پاتے ہیں، کہ کیونکہ سندھ حکومت ان کو جو ہے نا، جب یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو شہزاد صاحب کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے. تو جو ٹاؤنز ہیں کراچی کے 12 ٹاؤنز تو جماعت اسلامی نے جیتے ہوئے ہیں خدمت کے لیے. وہ ٹاؤنز کافی ہیں، ہاں کافی. اگر 12 میں سے 13-14 پہ بھی آ جاتے ہیں یہ کر کے، سیٹ اپ کر کے، تو خدمت کے لیے میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھا ہے. اور میئر کے لیے چھوڑ دیں ان کو، اگر جو وہ، یہ میری رائے ہے، میرے کہنے پہ نہ وہ چھوڑ دیں گے شہزاد صاحب، نہ آپ کی تجویز پہ وہ چھوڑ دیں گے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں کہ میئر تو آئے گا پیپل پارٹی کا، اور ابھی پیپل پارٹی الجھی ہوئی ہے، بلکہ پوری پی ڈی ایم اور جتنے بھی جو گینگ کے ممبر ہیں، پولیٹیکل گینگ ایسے نہیں، تو پولیٹیکل گینگ کے جتنے ممبر ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس شہر کی کیا حالت ہے، اس ملک کی کیا حالت ہے. اور یعنی کہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں، جو سچویشن ہے، جو معاملات ہیں، وہ مینڈیٹری اوور میں شامل ہو گئے ہیں، وہ داخل ہو گئے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کے بھی آخری لازمی 20 اوور چل رہے ہیں، شروع ہو گئے ہیں. تو جو صورتحال ہے، اس سے جب پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور یہ 14 رکنی جو لوگ ہیں، ارکان ہیں، 15 ہو گئے، اب یہ ان کی جماعت بھی آ گئی ہے مصطفیٰ کمال کی. تو یہ جب اس سچویشن سے نکلیں گے، اس پہ تو کنسنسس ہے کہ بھائی ابھی یہ الیکشن یہ میئر کے معاملات رہنے، تو پہلے عمران سے نمٹ لو، پہلے اس معاملے کو نمٹا لو. تو ابھی وہ عمران سے نمٹنے میں لگے ہوئے ہیں.
اور یہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ملک کا نقصان، اور ملک کا نقصان ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ذخیرہ اندوز اور یہ مافیا اور یہ سب جو ہے نا سرگرم ہو جائیں گے، ملک دشمن سب ایکٹیو ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا وہاں پہ تو اسلام آباد میں تو انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا ہے. شہزاد صاحب کراچی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کے ایم سی کے میونسپل کمشنر دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے. واٹر بورڈ کا جو ہے ایم ڈی وہ خط لکھ رہا ہے. ملک کے حالات ہی صحیح نہیں ہے نا. کے ڈی اے کا جو ہے سیوک سینٹر میں پرائیویٹ سیکورٹی لگا جا رہی ہے. تو اب صورتحال اتنی بے یقینی کی ہے. تو اس میں سمجھ رہا ہوں کہ جماعتوں کو بیٹھ کے، کچھ پیپلز پارٹی کو بیٹھ کے اس کے جماعت اسلامی کے ساتھ اچھا، لیکن تیسرا کردار جو ہے اگر وہ جب چاہے تو کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جس کے ساتھ چلی جائے کراچی کا میئر بن جائے گا. پی ٹی آئی تو جاری تھی جماعت اسلامی کے ساتھ. پی ٹی آئی نے خود آفر کی تھی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. کس کے کہنے پہ یہ فاصلے بڑھے ہیں کہ وہ ان کو منافق کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں پیچھے تو اب میں نے جو دیکھا ہے، بہرحال میں یعنی رپورٹنگ بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ بھی کرتا ہوں، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے جماعت اسلامی خود پیچھے ہٹی ہے. جماعت اسلامی نے خود سچویشن خراب کی ہے. اگر جب حافظ نعیم الرحمان اگر پہلے دن انہوں نے سعید غنی سے بات کی تھی، سعید غنی گئے تھے یا وہ آئے تھے، جو بھی کچھ ہوا تھا، تو پیپل پارٹی سے دیکھیں ان کو کچھ ملنا نہیں تھا. پیپل پارٹی جماعت اسلامی ایک ندی کے دو کنارے ہیں، یہ ایک ہو نہیں سکتے. تو اور وہ آپ کے مقابلے پہ ہیں. تو یعنی کہ جو دانش مندی کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے، اس سے مذاکرات کرتے، بھلے وہ مذاکرات ناکام ہو جاتے، پی ٹی آئی آپ کو منافع ڈپٹی میئر ان کو دے دیتے. آپ جس سطح پہ بھی کمیٹی جس کے ساتھ ہی بیٹھیں گے دینا ہی پڑے گا، ہے نا. لیکن پھر ابھی ٹاؤنز میں آپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. آپ ان کے بغیر جو ہے آپ کے ٹاؤنز بھی مکمل نہیں ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ابھی کسی سطح پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے، لیکن ایک سیاسی انداز ہونا چاہیے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی فیڈرل گورنمنٹ میں، کہ ان کا آپس جھگڑا یہی ہے. اب اس طریقے سے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا کراچی میں جھگڑا ہے. کراچی میں آپ ایک ہو ہی نہیں سکتے، آپ میں کولیبریشن، اشتراک، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. تو جو جماعت اسلامی ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پی ٹی آئی پہ کام کرتی. لیکن میں ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ جو اختلافات کرائے گئے، یہ اختلافات ہوئے نہیں ہیں، کرائے گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو یا ان کا میئر آئے. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ نقصان والی جماعت ہے ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نقصان کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ آؤ ہمارا نقصان کر جاؤ، ہم سے فائدہ لے جاؤ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہماری جو ہے نا نقصان اٹھانے کے لیے ہماری خدمات جو ہے وہ حاضر ہیں. تو ایم کیو ایم تو الگ ہو گئی. اب ایم کیو ایم کو تسلی دے دی کہ آپ کی 1 سال بعد جو ہے 53 یو سی جو ہے وہ بڑھا دی جائیں گی. 5 سال کے بعد. ہاں 5 سال کے بعد، ہاں 5 سال اگلے الیکشن میں. تو ایم کیو ایم 5 سال کے لیے بھی تیار ہو گئی. ایم کیو ایم کا راضی ہونا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ایم کیو ایم کو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد بڑھا دیں گے تب بھی آپ رات کو یہ کہیں گے الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو ایم کیو ایم اعلان کر دیتی ہے ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. وجوہات تو بنا ہی لیتے ہیں. تو ایم کیو ایم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم سے جو بائیکاٹ کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا ہے، جو ووٹ ملے ہیں، جماعت اسلامی کا ان علاقوں میں ووٹ بینک نہیں ہے. 1 یو سی بھی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کی 1 یو سی تھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، لیکن جماعت اسلامی کی 1 یو سی بھی نہیں ہے. تو وہاں 14 ارب روپے دیے گئے ڈاکٹر عاصم کو کہ سینٹرل میں جو ہے پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہو جائے، لیکن وہ 2 یو سی یا 3 یو سی حاصل کر سکے، اس کے علاوہ نہیں، وہاں بھی زیادہ نہیں کر سکے. تو کراچی کا، آپ کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں، ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کریں کہ وہ الیکشن سے علیحدہ ہوئی. تو میئر شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی خواب دیکھ رہی ہے اور جماعت اسلامی بھی خواب دیکھ رہی ہے.
تو آپ کچھ کر کے دکھائیں، یہ موقع ملا ہے کچھ کرنے کا. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اگلی دفعہ پھر ایم کیو ایم کے لیے راستے کھلیں اور ایم کیو ایم جو ہے پھر اپنا وہ منتخب کرا لے گی. کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ کام ہی ہے جو انسان کو آگے لاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے میں آپ جائیں تو آپ کی صلاحیت، تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر جو ہے آپ کو نوکری ملتی ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو.